کیا فرمایا حضور نے؟ مجھے دوسروں سے قرآن سننا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی، تلاوت کلام شروع ہو گئی، اللہ کے نبی قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا أَتَيْنَا، جب قرآن کی سورۃ النساء کی 40 آیتیں یہاں پر مکمل ہو جاتی ہیں، فرماتے ہیں جب میں 40 آیتیں پڑھ چکا، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا عبداللہ اب بس کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے تلاوت ختم کر دی، جب میں نے تلاوت ختم کی سر اٹھا کر دیکھا، میں حیران ہو گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی قرآن سن رہے تھے اور قرآن سن کے رو رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور سن کر پھر رونا، کیونکہ قرآن اگر توجہ سے سنا جائے، غور سے سنا جائے تو پھر اللہ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئی جاتے ہیں۔ اے رونا دل دی میل گواوے، یہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کا دل تو بات ہے۔ رونا دل دی میل گواوے، تے نالے بچھڑے یار ملاوے، قسم خدا دی اے روون والا کدی بے مراد نہ جاوے، جے سونا اوے میرے دکھ وچ راضی تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ سبحان اللہ! حضرات گرامی کا میں نے آج کیا کیا؟ قرآن سے فیض حاصل کرنے کے 4 سٹیپ ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن کو سنا جائے۔ سننے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، صبح کی نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مغرب میں بھی پڑھا جاتا ہے، عشاء میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور رمضان کے اندر تو قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں، تراویح کے اندر روزانہ سپارہ 1.5 سپارہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آج کل تلاوت سننا کوئی مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے جہاں پورا دن اور 1000 چیزیں نکال کے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ بندہ قرآن نکال کر سننا شروع کرے۔ قرآن کے بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے قاریوں کی تلاوتیں موجود ہیں، وہاں سے آپ کلام پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن سے فیض حاصل کرنا، قرآن کو سنا جائے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 30 نہیں بنتی، زیادہ بنتی ہے۔ اے امام صاحب زیادہ کیسے بنتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں الف کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف لام فا، لام کے اندر بھی 3 حرف ہے، لام الف میم، میم کے اندر بھی 3 حرف ہے، میم یا میم۔ فرمایا صرف الف لام میم پڑھو گے اللہ 30 نہیں 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! یا جو صرف الف لام میم پڑھے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما دے، جو پورا قرآن سنائے، جو پورا قرآن صرف پڑھے نہیں لوگوں کو بھی سنائے، اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی حدیث بخاری ہے، اے بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 بندے قابل رشک ہیں، 2 بندوں پر رشک کیا کرو، حسد نہیں رشک کیا کرو۔ پہلا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن پڑھنا عطا فرمایا ہے، قرآن کو سمجھنا اور سنانا عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے اور رات کے قیام کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت
بندہ جس کو اللہ نے دولت قرآن عطا فرمائی، جس کے پاس آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، تجوید بھی اس نے پڑھی ہوئی ہے، اور وہ قرآن سناتا ہے، قیام الليل کا یہ الفاظ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تراویح کے اندر سناتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس پر رشک کیا ہے، اور فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے پیسے عطا کی ہیں، دولت عطا کی ہے، اور وہ دن رات اپنی دولت کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ جو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نہیں، فلاں صاحب نے یہ کام کرایا، فلاں صاحب نے یہ کام کرایا، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے بندوں پر رشک کیا کرو کہ یار یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سننا، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن ویسے کوئی وہ فضیلت والی کتاب ہے، اگر اس کی صرف تلاوت بھی کی جائے تو انسان کو فیض ملتا ہے، لیکن اگر اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے اندر اگر انسان وقت و تدبر کر کے اس کو پڑھے تو قرآن اس بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ وہ عالم صاحب فرما رہے تھے نا کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور اگر تمہارا دل کرے کہ اللہ کی باتیں سنو تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور ہر بندے سے اس کے مزاج اور اس کی فیلڈ کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر بندے سے قرآن اس کے مزاج اور اس کی فیلڈ کے مطابق قرآن باتیں کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم پڑھے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ قرآن کے اندر صرف علم ہی بیان ہوا ہے، قرآن کے اندر صرف دین کے مسائل ہی بیان ہوئے ہیں، کیونکہ ایک سمندر ہے۔ لیکن اگر کوئی سائنسدان پڑھے گا تو اسے لگے گا کہ قرآن کے اندر صرف سائنس ہی بیان ہوئی ہے۔ ایسے ایسے نقطے قرآن کے اندر ملیں گے۔ آج سائنسدان مان رہے ہیں کہ یار آج ہم اتنی جدید مشینری کے استعمال کے بعد ہم جو چیزیں نکال کر لاتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں، جب بعد میں آ کر قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو 1450 سال پہلے اللہ کے قرآن نے اسے بیان کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر عالم پڑھے تو اسے علم نظر آتا ہے، سائنسدان پڑھے اسے سائنس نظر آتی ہے، کوئی معیشت دان پڑھے اسے معیشت نظر آتی ہے، کوئی جغرافیہ پڑھنے والا وہ آ کر پڑھے اسے جغرافیہ نظر آتی ہے۔ قرآن ہر بندے سے اس کے مزاج اور اس کی فیلڈ کے مطابق بات کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی کا عاشق پڑھے، واپس سے آپ کوئی نبی کا عاشق پڑھے، نبی کا غلام پڑھے، نبی سے محبت کرنے والا پڑھے، اسے سارے کا سارا قرآن نبی کا نعت خوان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت، کرے تحقیق، کرے حیدری۔ حضرات گرامی کا اگر کوئی نبی سے محبت کرنے والا، نبی کا عاشق اس نیت سے پڑھے تو سارا قرآن اس کو نبی کا نعت خوان نظر آئے گا۔ قرآن کبھی نبی کی نعت سنائے گا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ واپس سے کہو سبحان اللہ۔ قرآن کبھی نبی کی نعت سنائے گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن ہر بندے سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے. قرآن فیض دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، قرآن فیض تب دیتا ہے اگر دل میں عشق نبی رکھے پڑا جائے، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا یہ کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن پڑھ کے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کئی ہدایت پا جاتے ہیں اور کئی گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر دل کے اندر عشق نبی رکھ کے قرآن پڑھا جائے تو قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا، ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت سی حضرات گرامی قدر، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے عشق کے ساتھ پڑھا قرآن ان کو کیا فیض ملا، اور جنہوں نے بغض نبی رکھ کے پڑھا وہ کس طرح جہنم کے حقدار بن گئے. نبی کے دور سے شروع کریں تو نبی کے صحابہ نے بھی قرآن پڑھا، منافقوں نے بھی قرآن پڑھا، لیکن نبی کے صحابہ نے عشق نبی رکھ کے قرآن پڑھا، جنتی بن گئے، جنتی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے جنتی بن گئے. منافق نبی کا زمانہ پا کر بھی، نبی کے سامنے قرآن پڑھ کے بھی جنت حاصل نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن گئے. اسی قرآن کو عمر ابن خطاب نے بھی سنا، اسی قرآن کو عمر ابن اشعب نے بھی سنا. بھئی ابو جہل بھی تو سنتا تھا نا قرآن کی آیتیں، لیکن دلوں سے سنا، اور عمر ابن اشعب نے بغض دل کے اندر رکھ کے سنا. عمر نبی کا پیارا ہو گیا اور عمر ابن اشعب جہنم کا حقدار بن گیا. اسی قرآن کو پڑھنے والوں کے اندر یزید کا شمار بھی ہوتا ہے، اور اسی قرآن کو پڑھنے والے میرے آقا حسین بھی ہیں. لیکن یزید قرآن پڑھ کے بھی ہدایت حاصل نہ کر سکا. یزید قرآن پڑھ کے بھی قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا، مستحق لعنت بن گیا. لیکن قربان جاؤں قرآن پڑھنے والے میرے مولا حسین پر، یہ نبی کے گھر کا ایک فرد ہے، نام شبیر ہے، سنیوں کا پیر ہے، مولا حسن کا ویر ہے، میرا مولا پاک حسین شبیر ہے. ایسا قرآن پڑھا، عشق نبی کے ساتھ پڑھا کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی گلی گلی کوچے کوچے ایک ہی آواز آ رہی ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یار نبی کی آل کے ساتھ محبت کرنے والے بیٹھے ہو، ذرا محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بھائی جس سے پیار کیا جاتا ہے پھر اظہار بھی کیا جاتا ہے. آل نبی کے نوکر بیٹھے ہو، ذرا اظہار کرو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ سی، تے اج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. حسین کل بھی زندہ سی تے اج بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات گرامی قدر، میں عرض کر رہا ہوں کسی قرآن کو پڑھنے والے ہدایت پا گئے جنہوں نے عشق رکھ کے پڑھا، اور جنہوں نے بغض رکھ کے پڑھا وہ ہدایت نہیں پا سکتے. صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، بھائی ترجمہ پڑھ لو تو ہدایت پا جاؤ. ہے بڑا آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا، لیکن شرط کیا ہے؟ عشق نبی سے پڑھا جائے. بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میرے موضوع کے ذمن میں آ رہا ہے، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی، اسے میں بیان کر دیتا ہوں. اس قرآن کو حضرت عمر فاروق نے سنا، اور ان کے جو وجہ اسلام ہے، اسلام لانے کی وجہ بنی ہے وہ قرآن. یہ ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. حضرت عمر فاروق کا شمار قبل از اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کے اندر ہوتا تھا، اور آپ گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ سے
کہ میں بانی اسلام کا سر لے کے آؤں، لیکن تقدیر کے اندر کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق تلوار لے کے گھر سے نکلے، بانی اسلام کا سر لے کے آؤں گا، معاذ اللہ سرکار کا سر لے کے آؤں گا۔ گھر سے باہر نکلے، نبی کے صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا عمر بڑے غصے کے اندر نظر آ رہے ہو، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے نعیم آج میرے راستے کے اندر نہ آ، میں آج بانی اسلام کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب یہ بات سنی آپ مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نعیم ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، مسکرانے کی کیا بات ہے؟ گویا حضرت نعیم بن عبداللہ مسکرا کے کہنے لگے عمر تو کیا جانتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عمر اس شمع کو کیسے بجھا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ کہا اگر بعد میں جانا پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو حضور کی غلامی میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق وہی غصہ وہی جلال لے کے اپنی بہن کے گھر آ گئے، آ کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ کیا تم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگی اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنی بہن کو مار مار کے کہنے لگے چھوڑ دے محمد کا کلمہ ورنہ تیری جان لے لوں گا، چھوڑ دے حضور کا کلمہ ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ بہن تڑپ کے کہنے لگی عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے تگڑے پہلوان، 10 جوانوں کو آپ ایک بازو پر قابو کر لیتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ انہوں نے جب مارا ہوگا تو کس طرح مارا ہوگا؟ لہو لہان کر دیا۔ جب تھک ہار کے بیٹھ گئے نا، کہا یار یہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ تم لوگ اتنی مار کھاتے بھی پھر بھی بات نہیں آ رہی۔ حضرت سعید بن زید مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی آپ کی بہن کے خامد تھے، تو وہ بھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب مار مار کے تھک گئے تو فرمایا اچھا پھر مجھے بھی بتاؤ وہ ایسا کون سا جادو ہے جس میں تمہیں جھگڑا ہوا؟ تو بہن نے کہا میں سناتی تمہیں قرآن لیکن آپ ابھی تک حالت ناپاکی میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے بڑے جلالی آدمی تھے، غصے والے تھے، لیکن اللہ نے دل بدلنا تھا۔ کوئی فاروق سے پوچھے گے کسے آتا ہے، سید نصیر میں کہا تھا کوئی پوچھے یہ عمر سے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے دیکھو بالا کرنا۔ دیکھ تو بڑے جلالی لیکن اللہ نے دل وضو کر لیا، غسل کر کے بیٹھ گیا۔ اب بہن نے قرآن پڑھا، بچے پڑھتے ہوتے ہیں نا شعر، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بہن نے جب قرآن پڑھا، وہ عمر فاروق جو بانی اسلام کا سر لینے کے لیے آ رہے تھے، بانی اسلام کا سر لینے کے لیے آ رہے تھے، جب اللہ کا قرآن سنا دل بدلا، ذہن بدلا، جو سر لینے کے لیے آ رہے تھے حضور کے قدموں پہ اپنا سر قربان کر گئے۔ وہ عمر
آپ کی ہمشیرہ نے جب قرآن پڑھا نا تو دل میں بغض رکھ کر نہیں عشق نبی رکھ کے پڑھا. تو قرآن اگر عشق نبی رکھ کے پڑھا جائے تو قرآن گمراہ نہیں کرتا, قرآن ہدایت دے دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, حافظ صاحبان بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے قرآن نبی کے صحابہ نے پڑھا یا نبی کے اہل بیت نے پڑھا ایسے کوئی نہیں پڑھ سکتا, ایسے کوئی نہیں پڑھ سکتا. حضرت عمر کی بہن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, اب اہل بیت کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے سنت ہے. اہل سنت کا آگے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے ارناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ بھی کمال قرآن پڑھنے والے, اہل بیت بھی کمال قرآن پڑھنے والے. نبی کے گھر کے اندر ایک بندہ جس کا میں نے ذکر کیا, نبی کی اہل بیت کا ایک فرد جن کا نام مولا حسین ہے, انہوں نے مکے کے اندر بھی قرآن پڑھا, مدینے کے اندر بھی قرآن پڑھا, مکے میں بھی کمال پڑھا, مدینے میں بھی کمال پڑھا. لیکن کمال کی حد تب ہو گئی جب میرے آقا مولا حسین میدان کربلا کے اندر آئے, میدان کربلا کے اندر آئے. کربلا کے اندر میرے مولا حسین کا پانی بند ہو گیا لیکن حسین کی تلاوت نہیں بند ہوئی ہے. حسین پاک کا پانی تو بند ہو گیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں بند ہوئی. یہاں تک بات نہیں ہے حضرات, پانی تو 7 محرم کو بند ہوا تھا, 10 محرم کو شہادتیں شروع ہو گئی تھی, بیٹے شہید ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کے اندر ایسا ماحول ہو تو بندے کو نماز روزہ سب کچھ بھول جاتا ہے, لیکن یہ نبی کے گھر والے تھے. اللہ اکبر, حسین کی تلاوت جاری ہے, علی اکبر شہید ہو گئے, قرآن کی تلاوت جاری ہے, علی اصغر شہید ہو گئے, تلاوت جاری ہے, بھائی عباس شہید ہو گئے, تلاوت جاری ہے. 19 سے خوبصورت جوان شہید ہو گئے, قرآن کی تلاوت جاری ہے. اللہ اکبر, سارے جانثار شہید ہو گئے, تلاوت جاری ہے. لیکن حد تو تب ہو گئی جب سارے شہید ہو گئے, میرے مولا حسین آخری بچ گئے. ادھر زور کا وقت ہو گیا, مولا حسین کے سر پہ قاتل آ گیا. مولا حسین نے نماز شروع کر دی, تلاوت قرآن پڑھنا شروع فرمائی. آخری وقت آ گیا, سر پہ قاتل آ گیا لیکن حسین کی تلاوت بند نہیں ہوئی. نماز شروع کی, نماز کے اندر پھر قرآن. اس سے بھی آگے جائیں, مولا حسین حالت سجدے کے اندر گئے, ظالم نے وار کیا, سر تن سے جدا ہو گیا. مولا حسین کا گھر کربلا کی سرزمین پر پڑا ہے, سر میں ایک نیزے کی نوک پر بلند ہے. حسین کی تلاوت پھر بھی بند نہیں ہوئی ہے, دھڑ زمین پر ہے, سر نیزے کی نوک پر ہے, حسین کے لبوں پر اللہ کا قرآن جاری ہے. اللہ اکبر, شاہ سوارے کربلا کی, شاہ سواری کو سلام. شاہ سوارے کربلا کی, شاہ سواری کو سلام. اور نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے بھی حسین پاک کی اس ادا کا ذکر کیا کہ یار ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. ہم آئے ہیں, آپ نے عزت سے بٹھایا ہے, ہار بھی پہنایا ہے, صوفے پر بٹھایا ہے, ساؤنڈ لگوایا ہے, یہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ لینا بڑا آسان ہے. لیکن نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں, یاری یاری ہر کوئی آکھے تے با حسین دی یاری, نیزے اتے قرآن سنایا, اے با قرآن دے کاری, نیزے اتے قرآن سنایا, اے با قرآن دے کاری. اور سیخ دے اتے اے مکھن پکونا, یہ ڈاڈائی اوکھا کم میں, تے بچڑے دے کے اے دین بچاونا,
ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن عشق نبی ضروری ہے۔ ذات گرامی کا قرآن کی یہ شان ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ 1450 سال ہو گئے یہ نازل ہوا ہے، لیکن آج تک اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، پھر قرآن کی فضیلت سب سے زیادہ کیوں ہے؟ دیکھو کہ اللہ کلام کہتے ہیں نا بات کو، گفتگو کو، وہ اس نے جواب دیا، فرمایا ایک ہوتا ہے متکلم، توجہ سے بات سنی، ایک ہوتا ہے قول خدا